آپ کو پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے فلسطین کے بہت سارے لوگوں کو جن حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی پناہ، 35 سال 40 سال سے ان کی مارکیٹوں پر کرفیو لگی ہے۔ کرفیو سمجھتے ہیں؟ ایک دن 2 دن کرفیو لگے تو ہمارے دکانوں پر تالا، اور 40 سال سے کرفیو لگا کر کے رکھے ہیں کچھ مارکیٹس میں، بازاروں میں، دکانوں پر جالے لگ چکے ہیں، بہت ساری پراپرٹیاں اور جائیدادیں ہڑپ کر کے اسرائیلی غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنا ان عرب لیڈروں کی اجازت کے اور ان کی منظوری کے نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب میں ان لوگوں کی ہمدردیاں شامل ہیں۔ انہوں نے سعودی ہو یا جتنے بھی یہ مسلم کنٹریز ہیں، فلسطین کے بچوں کے خون پر اپنی کرسیاں بچھائے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں درد ہوتا ہے اس بات کا میرے عزیزوں کہ اب مسجد اقصیٰ کو بھی انہوں نے پامال کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو کر کے اپنی گن کو اٹھا لیا اور عبادتوں کی اور صفوں کو وہاں پر درہم برہم کر دیا۔ اب یہ تمہارے سمجھنے کا وقت آ چکا ہے، اب مسلمانوں تمہارے اتحاد کا وقت ہے۔ لیکن ہم تو یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں، جتنا ہو سکے میں بیدار کرنے کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، ورنہ رہ رہ کے 100 زخموں کا خیال آتا ہے، کس زخم پر ہم بات کریں آج۔ اسی لیے وہ حالی کا شعر مجھے یاد آتا ہے، رسول پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے حالی نے کہا تھا، اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ آج یہی حال تو ہے امت پر، ایسے حالات کہ ہماری بہنیں بہت چیخ رہی ہیں اپنی عزت کے لٹنے پر، ہماری ماؤں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے اٹھنے والا کوئی شہسوار نظر نہیں آتا۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چپی اور ایک خاموشی ہے، ایک ایسا سنسان ماحول ہے کہ سب اپنوں میں اور اپنے آپ میں مست ہیں۔ تمہیں معلوم ہے آج ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں کھا لیتے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوتا ہے جن کی افطاری کے وقت ان کے باپ اور ماں کی لاشیں سامنے رکھی رہتی ہیں؟ رمضان المبارک ان کا ہر سال اس طرح سے خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، دنیا کو انصاف اور جمہوریت دینے کا علم بردار کہلاتا ہے، یہ سب کے سب ان فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموشی اختیار کیے ہوں۔ کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں ہے وہ UN ہے؟ وہاں پر ان چیزوں کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایک اسرائیلی مارا گیا یا ایک یہودی یا ایک عیسائی مارا گیا تو اس کے لیے تو بوال ہوگا۔ مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا خون بہت عام ہے کہ ان کو کوئی بھی بہا دے۔ اے مسلمانوں، اس لیے آج تمہیں واپس اپنے اسی قدم پر آنے کی ضرورت ہے جہاں پر رسول پاک نے تمہیں چھوڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نقوش ہمیں دیے وہاں پر تمہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تم اگر دنیا کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہو، چند لوگوں کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہو، تو یاد رکھنا یہ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ کیوں نہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں تو پھر ہماری وہ سابقہ قوت لوٹ آئے گی جس قوت سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے۔ وہ ایمانی غیرت واپس لوٹ آئے گی جس سے وقت کا چنگیز خان بھی ہل جاتا تھا، تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ ایمانی غیرت اور حمیت واپس آ جائے گی۔ شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مؤمنین، تم سچے نبی کے غلام ہو جاؤ۔